جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، صدیوں کی بات ہے، ایک بہت تاریک اور گھنا جنگل تھا جہاں آسیب اور جادو کا مکمل راج تھا اور جن بھوتوں و پریوں کا ہر وقت بسیرا رہتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگوں نے وہاں یہ چیز اکثر دیکھی تھی۔ اسی جنگل کے کنارے ایک بہت خوبصورت لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا۔ یہاں پر دو سگی بہنیں پروشا اور گلجان رہتی تھیں۔ ان کا باپ ایک سپاہی تھا اور جنگ میں شرکت کے سلسلے میں گھر پر موجود نہیں تھا، مگر دونوں بہنیں باہم خوش و خرم رہتی تھیں۔ ہر وقت ان کی باتیں جاری رہتیں اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ جنگ میں شرکت کے لیے ان کے پاس موجود نہیں ہے، اسی لیے بجائے رونے پیٹنے کے خود کو مصروف رکھنا چاہیے۔ ان کے معمولات میں شامل تھا کہ روزانہ کنویں سے پانی لانا اور جنگلی پھل توڑ کر لانا۔ وہ یہ پھل کھا کر بہت خوش ہوتی تھیں۔ ان کو بہت قلیل سی آمدنی حاصل ہو جاتی تھی کیونکہ وہ ایک قریب درزی کے کپڑے بھی سی دیا کرتی تھیں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے خود کو ہر طرح سے مصروف کر رکھا تھا اور اسی طرح ان کو تھوڑی بہت آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ مگر یہ کیا، ایک روز جب دونوں بہنیں کپڑوں کی سلائی کر کے واپس آ رہی تھیں تو ان کو خوف اور دہشت نے گھیر لیا۔ دونوں بہنیں باتیں کرتی چلی آ رہی تھیں کہ آج انہوں نے کس قدر سلائی کی ہے اور کل وہ کیا کریں گی کہ اچانک انہوں نے دیکھا جنگل کے درختوں میں سے ایک بہت ہی قوی ہیکل اور تندو مند ریچھ نکلا اور وہ ریچھ انہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں سہم کر کھڑی ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مارے خوف کے چمٹ گئیں۔ دونوں خوف کے ساتھ تھر تھر کانپ رہی تھیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ریچھ اور وہ بھی اتنا قوی ہیکل، یہ ریچھ تو انہیں کھا جائے گا۔ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہی تھیں کہ ریچھ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک جو انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ریچھ کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ دونوں لڑکیاں گھٹنوں کے بل زمین پر بے جان سی ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اس قدر بڑا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی بالکل سامنے اور بہت زیادہ نزدیک۔ آخر کچھ دیر بعد جب ان کے اوسان قدرے بحال ہوئے تو گلجان نے گھگھیائی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پروشا بولی، میں بھلا کیا بتاؤں، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی اس ریچھ نے بالکل انسانی آواز میں بولنا شروع کیا۔ پہلے تو دونوں لڑکیاں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ یہ مردانہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے اور یہ کون بول رہا ہے، مگر آخرکار انہیں اس بات کا یقین کرنا ہی پڑا کہ یہ آواز اسی ریچھ کی ہے۔ دونوں بہنیں حیرانی سے اس ریچھ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ریچھ کہہ رہا تھا کہ اچھی لڑکیوں، ڈرو مت، میں کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز تو نہیں ہوں، میں صرف اور صرف تمہاری ہمدردی کا طلبگار ہوں۔ پروشا کی کپکپاہٹ رک گئی اور وہ آہستگی سے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قدرے سنبھل کر اس ریچھ سے کہا، تم انسانی آواز میں بھلا کیسے بات کر سکتے ہو؟ حالانکہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم غیر انسانی مخلوق ہو۔ کیا تم ریچھ ہو یا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تم ریچھ نہیں ہو؟ اب دونوں لڑکیاں سنبھل چکی تھیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس ریچھ کو دیکھ رہی تھیں۔ ریچھ بولا، یہ سوال تو بڑا ہی مشکل ہے اور اس کا جواب اگر سچائی سے دیا جائے تو اور بھی مشکل ہے۔ ریچھ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اب ریچھ ایک گرے ہوئے درخت پر بیٹھ چکا تھا اور شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، ہاں، اس وقت تو میں ایک واقعی ریچھ ہوں، جیسا کہ تم لوگ مجھے صاف دیکھ رہی ہو۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ میں واقعی ایک ریچھ دکھائی دے رہا ہوں، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ ایک روز میں ریچھ سے ایک وجیح شکل شہزادے کے روپ میں ضرور دنیا والوں کے سامنے آؤں گا۔ پروشا اور گلجان اس ریچھ کی باتیں بڑے شوق سے سن رہی تھیں، جو کہ تھا تو ایک ریچھ، مگر خود ماننے پر قطعی تیار نہ تھا۔ گلجان نے مسکراتے ہوئے اس ریچھ سے کہا، اوہو، میں سمجھ گئی، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تمہیں کسی بڑے جادوگر نے
اپنے جادو کے زور سے اس حیوان کے روپ میں بدل ڈالا ہے۔ کیا میں نے درست کہا؟ بولو، اب تم کیا کہتے ہو؟ ریچھ نے اپنا بڑا سا سر ہلا کر کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تم تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سمجھدار لڑکی ہو، مگر اصل پریشانی کیا ہے اس کے بارے میں تو میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں قطعاً کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ گزشتہ گرمیوں میں کیا ہوا تھا۔ میری یادداشت بالکل بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہاں، مگر مجھے اس قدر یاد ہے کہ میں پچھلی گرمیوں میں اسی جنگل میں ہی تھا۔ میں یہاں کیوں تھا اور کس مقصد کے لیے آیا تھا، اس بات کا مجھے بھی علم نہیں۔ میں دکھائی تو ایک ریچھ ہی دیتا ہوں، مگر تم دیکھو میں انسانی آواز میں بولتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ بھلا کوئی ریچھ کس طرح انسانی آواز میں بول سکتا ہے؟ جنگل کے تمام ریچھ مجھ سے ہمیشہ دور دور رہتے ہیں اور میں تبھی تو ان کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ میں ان کو بھلا کس طرح پسند کر سکتا ہوں؟ وہ تو بڑے ہی غلیظ جانور ہوتے ہیں، سب گندا بھلا کھا پی جاتے ہیں۔ وہ تو سب کے سبھی بڑے خونخوار اور ظالم جانور ہیں۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمام انسان اس وقت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جب میں ان کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور میں بڑی افسردگی کے ساتھ انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ ریچھ نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس کی ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، ایک تو جنگل کا سناٹا اور پھر ریچھ کی بلند آواز۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد ریچھ نے ایک مرتبہ پھر کہنا شروع کیا، مگر تم ہی دو ایسی مہربان مخلوق ہو جنہوں نے میرے ساتھ ایک ہمدردی کا لفظ بولا ہے، ورنہ میرے ساتھ تو سبھی لوگ نفرت کا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو معلوم نہیں کہ میں ایک ریچھ نہیں بلکہ انسان ہوں۔ ریچھ نے ایک مرتبہ پھر گھگیانا شروع کر دیا۔ پروشا اور گلجان نے اپنے دلوں میں شدید شرمندگی محسوس کی اور ان کا دل چاہا کہ وہ دونوں ہی اس عجیب و غریب مخلوق سے معذرت کریں۔ کچھ دیر بعد گلجان بولی، کیونکہ اس نے جادو اور جنوں پریوں کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ اس نے کہا، مگر تم بولتے کیسے ہو؟ یہ تو ایک ناقابل یقین بات ہے۔ مجھے تو اس بات کا پکا یقین ہے کہ تم ایک شہزادے ہو اور تمہیں جادو کے زور سے ریچھ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں تو اور کوئی بات نہیں۔ پروشا نے بھی کچھ کہنا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنے انداز میں سمجھداری کچھ اس طرح دکھائی، لیکن تم نے ہمیں یہاں اس طرح کیوں روکا ہے؟ ہمیں بتلاؤ تو صحیح کہ ہم تمہاری مدد بھلا کس طرح کر سکتی ہیں۔ ابھی تک تم نے ہمیں یہ بتلایا ہی نہیں۔ ریچھ نے ان دونوں بہنوں کی باتیں سنی اور بولا، ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنو۔ بات دراصل یہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں سردیوں میں تمہارے گرم گھروں میں رہوں تاکہ میں شدید سردی سے بچ سکوں۔ ہاں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ریچھ سردیوں میں گرم غاروں میں اور کچھاروں میں لمبی نیند سو جاتے ہیں، مگر وہ خونخوار اور ظالم حیوان ہوتے ہیں۔ وہ گرم جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، مگر میں تو کبھی کسی طرح بھی ریچھ نہیں ہوں۔ مجھے تو یہی امید ہے۔ آگے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یقین کرو یا نہ کرو۔ دونوں درد مند لڑکیوں نے اس ریچھ کی بات سے مکمل اتفاق کیا کہ واقعی سردیوں کا موسم بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے ریچھ سے کہا، وہ ان کے پہاڑی گھر یعنی کاٹیج میں بڑی خوشی سے رہ سکتا ہے اور سردیوں کے بعد جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اس تمام عرصے میں ان تینوں نے خوب لطف اٹھایا۔ تینوں اکٹھے کھیلتے رہتے اور کسی طرح بھی ریچھ نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک حیوان ہے۔ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کھیل کر خوش ہوتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں اس ریچھ سے کافی مانوس ہو چکی تھیں، لیکن ریچھ کسی بھی طرح خوش نہ تھا۔ جب دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ کھیلتیں اور خوشی کا اظہار کرتیں تو وہ اکثر کہتا، میں واقعی ایک خوبصورت شہزادہ ہوں، سچ مچ کا ریچھ تو نہیں ہوں۔ ہاں، مگر یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس جادو سے کیسے جان چھڑاؤں۔ دونوں لڑکیاں خاموش ہو گئیں، مگر ایک بہن پروشا
جو کہ جادو کی کتابیں پڑھنے کی بے حد شوقین تھی۔ اس نے ریچھ سے کہا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہارے پاس کئی ایسے طریقے بھی ہیں، تم جن پر کوشش تو کر ہی سکتے ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، کیا تم ایسا کرو گے کہ میرے اس طریقے پر ہی عمل کر لو کہ موسم خزاں میں پورے چاند کی روشنی میں غسل کرو؟ ہاں، مگر تمہیں اپنے چاروں طرف ایک حصار ضرور قائم کرنا پڑے گا، اس طرح تم اس جادو کا توڑ خود ہی کر لو گے جس نے تمہیں انسان سے حیوان بنایا، مگر اس دوران تمہیں بہت ہی خوفناک آوازیں ضرور آئیں گی، مگر تمہیں اپنے حواس پر قابو رکھنا ہوگا۔ میرے خیال میں تو تم ششوم جادوگر کے پاس چلے جانا جو ادھر پہاڑوں کے عقب میں رہتا ہے، تمہیں اس سے مل کر اپنے مسئلے کا حل طلب کرنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ ششوم جادوگر بہت ہی زبردست جادوگر ہے، وہ تمہارے مسئلے کو بھی یوں حل کر دے گا۔ پروشا نے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ چنانچہ جیسے ہی موسم خزاں آیا، ریچھ نے دونوں بہنوں پروشا اور گلجان سے اجازت لی اور خدا حافظ کہہ کر ششوم جادوگر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ریچھ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ریچھ ایک خوبصورت شہزادے کے روپ میں واپس آیا اور اس نے پروشا کے ساتھ شادی کی، جبکہ اس نے اپنے بھائی کی شادی گلجان کے ساتھ کر دی، مگر اصل حقیقت کا تو کسی کو بھی علم نہیں، بس لوگ کہانیاں یاد رکھتے ہیں، خواہ وہ حقیقت میں کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔